بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا سبق ہے آج کیا پکائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کدو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ تلفظ سیکھیں۔ امی، عارف، ٹماٹر، سبزی، نعمتیں، صحت، مختلف، گوشت، مفید۔ سبزی والے نے آواز لگائی، آلو، پیاز، ٹماٹر، گوبھی، پالک لے لو۔ عارف نے کہا، امی جان، گلی میں سبزی والا آیا ہے، اس سے پالک لے لیں، آج ہم پالک پکائیں گے۔ زارا بولی، نہیں، مجھے سبزی پسند نہیں، آج ہم دال پکائیں گے۔ عارف نے کہا، مجھے دال اچھی نہیں لگتی، ہم سبزی ہی پکائیں گے۔ ٹھہریں اور بتائیں، عارف کیا کھانا چاہتا تھا؟ عارف سبزی کھانا چاہتا تھا۔ امی جان نے سمجھایا، بچوں، دال اور سبزی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں مختلف غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم کبھی دال پکاتے ہیں تو کبھی سبزی اور کبھی گوشت، یہ سب مفید غذائیں ہیں۔ یہ سن کر عارف نے کہا، امی جان، آپ جو کچھ پکائیں گی ہم شوق سے کھائیں گے۔ زارا بولی، امی جان، بے شک آج آپ سبزی خرید لیں۔ امی جان مسکرائیں۔ انہوں نے پالک خریدی، مزیدار سالن بنایا، بچوں نے شوق سے کھانا کھایا، سب نے کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ٹھہریں اور بتائیں، زارا نے کیا خریدنے کو کہا؟ زہرا نے سبزی خریدنے کو کہا۔ اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں سبزی، دال اور گوشت یعنی ہر چیز کھانی چاہیے۔ مشق۔ نئے الفاظ۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ معنی: مفید، فائدہ مند، جس سے کوئی مقصد یا ضرورت پوری ہو۔ صحت مند، تندرست، جس کی صحت اچھی ہو، جو بیماریوں سے بچا ہوا ہو۔ غذا، خوراک، کھانا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق جملوں کو نمبر دیں۔ نمبر 1، سبزی والے نے آواز لگائی، یہ نمبر 1 ہے۔ عارف نے کہا، آج ہم پالک پکائیں گے، نمبر 2 ہے یہ۔ زارا نے کہا، آج ہم دال پکائیں گے، نمبر 3 ہے۔ امی جان نے بتایا کہ دال اور سبزی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، نمبر 4 ہے یہ۔ امی جان نے مزیدار سالن بنایا، بچوں نے شوق سے کھایا، نمبر 5 ہے۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ سبزی والے نے ڈیش لگائی، سبزی والے نے آواز لگائی، آلو، پیاز، ٹماٹر، گوبھی، پالک لے لو۔ سبزی والا ڈیش میں آیا تھا، سبزی والا گلی میں آیا تھا۔ زارا نے ڈیش کی بجائے دال پکانے کی خواہش کی، زارا نے سبزی کی بجائے دال پکانے کی خواہش کی۔
امی جان نے سمجھایا کہ ہمیں دال اور سبزیاں ڈیش کھانی چاہیے، کہ ہمیں دال اور سبزیاں دونوں کھانی چاہیے۔ بچوں نے کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا ڈیش ادا کیا، شکر ادا کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ عارف کیا پکوانا چاہتا تھا اور کیوں؟ عارف سبزی پکوانا چاہتا تھا کیونکہ اسے سبزی پسند تھی۔ ب، دال، سبزی اور گوشت کیسی غذائیں ہیں؟ اس کا جواب ہے دال، سبزی اور گوشت مفید غذائیں ہیں۔ ج، صحت مند رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا ضروری ہے، یعنی ہر چیز کھانا ضروری ہے، دال بھی، سبزی، گوشت، متوازن غذا۔ مل کر کریں بات۔ سوال نمبر 5 ہے، دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں، ان تصویروں کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ جی، یہ تصویریں جو سامنے ہیں ان کو غور سے دیکھنا ہے اور پھر ایک دوسرے سے ان کے بارے میں بات چیت کرنی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ دسترخوان لگا ہے جی، ٹھیک ہے، کھانا کھانے لگے ہیں، یہاں پہ ہاتھ دھو رہے ہیں۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق ہر لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ جیسے کہ یہ سبزی چھوٹی یہ ہے تو یہ سے یاسر بنا، اور اس کے آخر میں رے ہے تو رے سے رات بنا۔ تتلی یہ ہے تو یاد بنا، اس کے آخر میں دال ہے تو اسے دال بنا۔ مفید کے آخر میں دال ہے تو دید، دید کے آخر میں دال ہے درخت۔ پالک کیاف ہے کیلا، اس کے آخر میں لام الف ہے۔ اللہ، سالن، نون ہے نعمت، اس کے آخر میں تے ہے تو تتری بنا۔ کھانا، اس کے آخر میں الف ہے ایک، کیاف ہے کیلی۔ قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے جملوں پر غور کریں، سوچیں کہ تھا، تھی اور تھے کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر نیچے دیے گئے پیراگراف میں خالی جگہوں پر تھا، تھی یا تھے لگا کر جملے مکمل کریں۔ عمر سکول گیا تھا، سارہ کتاب پڑھ رہی تھی، عمر اور سارہ مل جل کر کھیلتے تھے۔ کل میں اور ابو جان سبزی منڈی گئے، لوگ سبزیاں اور پھل خرید رہے تھے، ہم نے بھی مختلف سبزیوں کی قیمت پوچھی، آلو سستے تھے، بھنڈی بہت مہنگی تھی، ہم نے چند سبزیاں خریدیں، پھر ہم نے پھل خریدے، ان میں سے ایک آم خراب تھا، ہم نے اس کے بدلے دوسرا آم لے لیا، خریداری کے بعد ہم واپس آ گئے۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 8 ہے، دی ہوئی عبارت کو درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ سبزیوں کے بہت سے فائدے ہیں، آلو ہمیں طاقت دیتا ہے، گاجر دماغ اور آنکھوں کے لیے مفید ہے، بھنڈی ہمیں ٹھنڈ اور زکام سے بچاتی ہے، ٹماٹر بھوک لگاتا ہے، پیاز کھانے سے انسان کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ کچھ نیا لکھیں۔ نیچے دیے گئے الفاظ چن کر 4 سے 5 جملے لکھیں، ہر جملے کے آخر میں خاتمہ بھی لگائیں۔ یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، ان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ جملے لکھنے ہیں جن کے آخر میں ختمہ لگائیں گے۔ میری خوراک، وہ سبزیاں شوق سے کھاتا ہے، اس کے آخر میں یہ ختمہ کا نشان لگایا۔ میں کریلے شوق سے کھاتا ہوں، آخر میں ختمہ کا نشان۔ ہم پھل کھاتے ہیں، آخر میں ختمہ کا نشان لگا دیا۔ ہم مفید غذائیں کھاتے ہیں، آخر میں ختمہ کا نشان۔ ٹماٹر بھوک لگاتا ہے، اس کے آخر میں بھی ختمہ کا نشان لگایا۔ گاجر آنکھوں کے لیے مفید ہے، آخر میں ختمہ کا نشان۔ او کریں کام، گھر سے فہرست بنا کر لائیں کہ اس ہفتے میں آپ نے کس دن کیا کھایا۔ دن، یہاں پہ دن لکھنے ہیں، نیچے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ کیا کھایا وہ لکھنے ہیں۔ پر جیسے کہ پیر کے دن جی کیا کھایا، گوشت، منگل کو دال، بدھ کو سبزی، جمعرات کو چاول، جمعہ کو حلیم، ہفتے والے دن کڑی پکوڑا اور اتوار والے دن دال چاول۔ آپ نے جو کھایا، جس دن جو کھایا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ امی ابو سے سوالات کیجئے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ کون کون سی سبزیاں سردیوں میں اگائی جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے امی ابو سے پوچھنا ہے کہ کون کون سی سبزیاں جو ہیں وہ سردیوں میں اگائی جاتی ہیں۔ سردیوں میں کون کون سے پھل ہوتے ہیں۔ کون کون سی سبزیاں گرمیوں میں اگائی جاتی ہیں۔ گرمیوں میں کون کون سے پھل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اپنے امی ابو سے پوچھنا ہے اور جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو تھوڑا سا یہاں پہ ڈسکس کر دیتے ہیں کہ سبزیاں جو سردیوں میں اگائی جاتی ہیں جی، آلو، پیاز، گوبھی، مٹر وغیرہ۔ سردیوں میں کون کون سے پھل ہوتے ہیں، مالٹا، سیب وغیرہ۔ سبزیاں گرمیوں میں کون کون سی اگائی جاتی ہیں جی، بھنڈی، توری، آلو، پیاز، ٹماٹر، کدو، کریلے وغیرہ۔ گرمیوں میں کون کون سے پھل ہوتے ہیں، آڑو، آم، انگور، کیلا وغیرہ۔ مزید جو ہے وہ آپ نے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ گرمیوں میں کون سی سردیوں میں کون سی سبزیاں اور پھل ہوتے ہیں اور گرمیوں میں کون سی سبزیاں اور پھل ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا۔